اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیٹا یہ ترمذی جلد اول پڑھنی ہے یا ترمذی جلد ثانی پڑھنی ہے بیٹا؟ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے ترمذی جلد ثانی میں ابواب العتیمہ میں سے جو باب ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب، کہ ایک بندہ کھانے میں تربوز اور تر کھجور ان دونوں کو ملا کے کھاتا ہے۔ تربوز آپ جانتے ہیں یہ گرمی کے موسم کا ایک یوں سمجھیں پھل ہے تربوز۔ تو تربوز اور کھجور، تربوز اپنے مزاج میں ٹھنڈا ہے اور کھجور اپنے مزاج میں گرم ہے، تو جب ان دونوں کو ملا لیا جائے گا تو پھر گرم ٹھنڈک معتدل بن جائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کا ٹکڑا اور کھجور ان دونوں کو ملا کے تناول فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اپنے استاذ عبدۃ بن عبداللہ الخزائی سے لا رہے ہیں، اور صحابہ میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یأکل البطیخ بالرطب، تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے تربوز کو رطب کے ساتھ ملا کر کے۔ تربوز اور خربوز یہ دونوں کے لیے بھی بطیخ کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہیں اس کا ترجمہ اردو میں آپ کو تربوز کا ملے گا اور کہیں آپ کو اس کا ترجمہ خربوز کا ملے گا۔ خربوزہ، تربوز ہمارے ہاں تو اردو میں ہندی میں الگ الگ ہیں، شکل دیکھنے میں بھی کچھ ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں، تو لیکن عربی میں ان پر یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ لغت میں ان دونوں کے الگ الگ لفظ بھی عربی کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی آئے ہیں۔ تو جسے میں نے عرض کیا کہ گرم اور سرد دو چیزوں کو ملا کے اعتدال پیدا کیا جاتا ہے، تو یہی بات بعض حدیثوں کے اندر باقاعدہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گرمی کا توڑ تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ، اور دوسرا اس کے اندر حکمت بعد نے یہ لکھی ہے کہ تربوز اگر پورا پکا نہ ہو تو اس کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی، اور کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، تو پھر جو تربوز کا پھیکا پن ہے اس کو مٹھاس بنانے کے لیے، حلو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ملا دیتے تاکہ اس کا جو پھیکا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور کھجور والی مٹھاس سے وہ میٹھا ہو جائے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے جی۔ تو اگلا باب ہے باب ما جاء فی اکل الکساء بالرطب۔ اسی طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کے کھایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بدرنگ ہوتا ہے جس کو ہم کھیرا بھی کہتے ہیں، بدرنگ بھی کہتے ہیں، جو عام طور پر ہم لوگ یہ کھانے کے ساتھ اس کو سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چھیل کے بھی بغیر چھیلے بھی۔ تو ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک کسا جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی لمبی، بلکہ وہ جلیبی کی طرح سیدھی، کئی اس کے اندر بل بھی پڑ جاتے ہیں جب وہ لمبی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو پینڈو لوگ ویسے بھی کھاتے ہیں، نمک لگا کے بھی، میں بھی نمک کے بغیر بھی بکریوں کی طرح چر کے کھا جاتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، بغیر روٹی کے بھی کھاتے ہیں، لمبی لمبی بازو جتنا، اس سے بھی زیادہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ٹیڑھی بڑی ہوتی ہیں، میں جلیبی کی طرح کئی موڑ کھاتی جاتی ہیں، تو ان کو عربی میں کسا کہتے ہیں اور اردو میں ککڑی کہتے ہیں، ہم سرائیکی لوگ اسے پابی کہتے ہیں، پابی، پابی نہیں پابی، بابی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، ویسے بابی ہونا تو وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے پابی اور بابی ملتے جلتے ہیں۔ تو اس ککڑی کو
किसा को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोतब के साथ तर खजूरों के साथ मिला करके तनावुल फरमाया करते थे। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को अपने उस्ताद इस्माइल बिन मूसा अल फजारी से लाए हैं और सहाबा में हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे किसा को रुतब के साथ। अगला बाब है बाब मा जा फी शुर्ब अबवाल इबिल। ये एक इख्तलाफी मसला है कि जो हलाल जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, ये जो हलाल जानवर हैं, आया हलाल जानवरों की अपना हलाल जानवरों का छोटा पेशाब, इसे कहते हैं बौल माकूलुल लहम। माकूलुल लहम जानवरों के बौल छोटे पेशाब का मसला, इसकी हिल्लत और हुर्मत में उलमा का इख्तलाफ है कि आया हलाल जानवरों का छोटा पेशाब ये हलाल है या हराम है। एक बात तो याद रखिए, जिनके नज़दीक ये हराम है उनके नज़दीक भी हुर्मत हराम खफीफा है, गलीजा नहीं है। जबकि इन्हीं जानवरों का बड़ा पेशाब गोबर वगैरह वो निजासत गलीजा है, लेकिन इन्हीं का छोटा पेशाब वो जिनके नज़दीक हराम है, नजस है, उनके नज़दीक भी निजासत खफीफा है। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह हमारे अहनाफ में से, और इमाम अहमद रहमहुल्लाह का एक कौल, इमाम शाफी रहमहुल्लाह का एक कौल, और बाज़ दूसरे फ़ुक़हा सर्रे से इसको हलाल मानते हैं, पाक मानते हैं, इसको हराम न निजासत गलीजा मानते हैं न निजासत खफीफा मानते हैं। और उनकी दलील जो सबसे ज़्यादा है वो हदीस उरैना है कि जिसमें आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरैना ख़ानदान के कुछ लोगों को ये इरशाद फरमाया था कि तुम ऊँटनियों का दूध और उनका पेशाब पियो। तो वो इसको दलील बनाते हैं कि इससे पता चलता है कि वो हलाल है, तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीने का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। बाकी जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक वो हराम है, लेकिन हुर्मत जो है वो खफीफा है, गलीजा नहीं है। हुर्मत क्या है? खफीफा है, गलीजा नहीं है। फिर इनका आपस में इस बारे में इख्तलाफ है कि आया अगर ज़रूरत पड़े तो तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये जिनके नज़दीक नजस है, निजासत खफीफा, तो उनका फिर इस बारे में इख्तलाफ है कि आया इसको इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना वो कैसा है कि अगर किसी बीमारी का इलाज माकूलुल लहम जानवर के छोटे पेशाब से हकीम डॉक्टर तजवीज़ करे या कोई ऐसी दवाई तजवीज़ करे जिसमें इसकी आमेज़ो मिलावट हो, तो आया उसका क्या हुक्म है? तो इसमें जवाज़ के तो सारे इमाम कायल हैं, लेकिन बाज़ कायल हैं इस सूरत में कि ये तदावी बिल हराम के हुक्म में है, लिहाजा जब और कोई उस बीमारी के इलाज की शक्ल न हो, सिर्फ यही ही इलाज हो, और फिर इसके साथ भी ये कि माहिर मुसलमान डॉक्टर हकीम गलबे जन तक ये फरमाए कि वैसे तो शिफा और बीमारी इसका इख्तियार मेरे अल्लाह को है, लेकिन ज़हरी लिहाज से
یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر حکیم کہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس علاج سے، اس دوائی سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ علاج اس کا بہرحال یہی ہے، باقی شفا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جہاں تک فن حکمت، طب کا، ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، اس وقت اس کے لحاظ سے علاج اس کا یہی ہے اور اس کا نہیں ہے۔ تو یہ تو ضرورت تتقدر بقدر ضرورت کے تحت ہوگا کہ اتنی مقدار جائز ہوگا جتنی ضرورت ہے، اور اس وقت ہوگا جس وقت ضرورت ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات جو اس کو پاک کہتے ہیں، جیسے پہلے میں ان کے نزدیک تو بالکل بلا کراہت جائز ہے، ہر حال میں جائز ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں کہ چہ جائے کہ اور بھی اس بیماری کے علاج دوائیاں ہوں، لیکن اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، چاہے ضرورت شدیدہ نہ بھی ہو، بطور علاج کے جائز ہے۔ اس میں اس کی حرمت ختم ہو جائے گی، وہ حرمت خفیفہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کے بارے میں۔ اب دیکھیے جو باب یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم فرمایا کہ باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے اونٹوں کے پیشابوں کے پینے کے بیان میں۔ تو امام ترمذی یہاں اپنے استاد حسن ابن محمد زعفرانی سے روایت لائے ہیں، صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک کچھ لوگ قبیلہ ارینا کے قادم المدینہ تا تشریف لائے تھے، مدینہ طیبہ میں آ کر کے بظاہر مسلمان ہوئے، فجتووہا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، ان کے پیٹ بڑھ گئے اور شکلیں ان کی پیلی پڑ گئیں، جیسے آج کل ہم اس کو یرکان کہتے ہیں، تم لوگ اسے ڈاکٹری میں وہ کیا کہتے ہو دوسری جو اللہ اکبر، پیلا اور کالا، یرکان انگلش والا لفظ تم اپنا بولتے ہو، اور وہ پھر پتہ نہیں ہسپتال میں مستقل اس کے الگ الگ شعبے ہیں، اور یہ بیماری بہت کثرت سے ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا مریض ہے۔ لیکن اس کے علاج پر حکومت ڈنڈا نہیں اٹھاتی کہ بھی جلدی جلدی ڈنڈا اٹھاؤ، جو یہ علاج نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈنڈا نہیں اٹھاتی۔ ہاں البتہ کرونا کے بارے میں اور دوسرے جو وہ قطرے پلاتے ہیں نا، اس کے بارے میں پولیس ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ اکبر، وہ اس طرح بیمار ہو گئے، اور حدیث میں ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ مدینے کی آب و ہوا منافق کو موافق نہیں آتی۔ مومن کو مدینے میں بخار ہوتا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو مدینے سے دل اس کا اکتاتا نہیں ہے، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ منافق جلدی کرو، واپسی کرو، بس میری ٹکٹ جلدی پہلے کی کراؤ۔ عمر حج بھی گیا ہوتا ہے نا، تو جس جو منافق ہوتا ہے مدینہ تو تھوڑے دن یار، بس ایک آدھ دن مدینے میں رہو یار، مکہ وہاں ہے، کعبہ وہاں ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ منافق کو جو ہے نا مدینہ، یہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ ایک ایسی بٹھی ہے، جیسے سونے کا کھرا کھوٹا پتہ چل جاتا ہے بٹھی میں، کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، تو مدینہ ایک ایسی بٹھی ہے جو منافق کو الگ کر دیتا ہے، منافق کا مدینے میں دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیمار ہو گئے بیچارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی شکایت کی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے بہر فلاں جگہ پر بیت المال کے صدقے کے اونٹ ہیں، وہاں ان کے چروائے بھی ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا جو دودھ ہے وہ استعمال کرو۔ لفظ یہ آتے ہیں کہ دودھ اور پیشاب پیو، اور ہم اس کے مطلب جو ہے نا پھر اس میں اختلاف ہے کہ پیشاب پینے کا کیا مراد ہے، علاجن تھا یا اس پیشاب سے مراد پیشاب کی مالش تھی، کیا مطلب تھا، یہ الگ تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال یہاں اسی حدیث کو حدیث ارینا کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے ایسا کیا، بیماری ان کی ختم ہو گئی، ہٹے کٹے پہلوان صحت مند بن گئے،
لیکن چونکہ اسلام اندر نہیں اترا تھا، منافقت تھی، اس لیے مدینہ طیبہ نے ان کو قبول نہیں کیا، وہاں دل نہیں لگا، نکال دیا۔ تو اب ان اللہ کے بندے جو ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے اس سے بھی مرتد ہو گئے، اور جو اونٹوں کے چرواہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے مقرر تھے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا، اور شہید بھی ایسا کیا کہ ان کو مسلح کر دیا، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں ایک ایک عضو الگ الگ کاٹ دیا، شکلیں بگاڑ دیں، اور وہ اونٹوں کو بھگا کے اپنے علاقے جہاں قبیلہ رینا آباد تھا ادھر کو لے جانے لگے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بندہ بچ گیا، وہ دوڑتا بھاگتا بیچارہ آ کے مدینہ اطلاع دی کہ ایسے ایسے ان لوگوں نے غداری کی ہے اور یہ معاملہ ہے۔ حضور نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، پکڑے گئے، تو حضور نے فرمایا اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، اور ان کو ایسے یہاں جو تڑپتی دھوپ ہے، تپتی دھوپ ہے، اور اس طریقے سے سخت ترین، اور یہ نیچے پتھریلی زمین ہے، یہاں ان کو ڈال دو، یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں جیسے مچھلی پانی کے بعد تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، تاکہ نشان عبرت بھی بنے اور قصاص بھی پورا پورا ہو۔ تو اب یہ حدیث ارینا، اس میں جو تفصیل آتی ہے، 4 آدمی جو تھے وہ قبیلہ ارینا کے تھے، اور 2 آدمی جو تھے وہ قبیلہ عقل کے تھے، عین کاف کتاب والا لام، قبیلہ عقل کے تھے، اور 1 آدمی اور تھا، کل 7 آدمی تھے۔ تو دیکھیے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ناس من ارینا تھا، بے شک کچھ لوگ قبیلہ ارینا میں سے، قادم المدینہ تھا، آئے وہ مدینہ طیبہ، فجتووها پس مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، فبعثهم پس بھیج دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی ابل الصدقۃ صدقے والے اونٹوں میں، وقالا اور حضور نے ارشاد فرما دیا، اشربوا من البانها و ابوالها، پیو تم ان کے دودھ اور ان کے پیشابوں سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، من حدیث ثابت، یہی جو اوپر سند آئی ہے نا، اس میں جو تابی ہیں 2 ہیں، ایک ثابت اور ایک قتادہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ 3 ہیں، حدثنا حمید و ثابت و قتادہ، اب یہ 3 ہیں، 3 میں سے ثابت والی سند سے یہ کیا ہے، امام ترمذی نے جو حکم لگایا ہے، فرمایا روایت کی کہ یہ حدیث بہت ساری سندوں سے حضرت انس سے، اس کو روایت کیا ابو قلابہ نے بھی حضرت انس سے، اور اس کو روایت کیا سعید ابن ابی عروبہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس سے۔ تو اس میں یہ واقعہ آیا، میں نے اشارہ اس کے مسئلے کی طرف کر دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھ نصیب فرمائے۔ باب الوضوء قبل الطعام و بعدہ، اب اگر ہماری طرف سے نا اس حدیث کے جوابات کی طرف میں اشارہ کر دوں، میں نے پہلے بھی کچھ اشارہ کیا، یہاں جو لفظ ہے اشربو من البانہا و ابوالہا، ہدایت النحو ایک کتاب ہے، مولوی لوگ ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، شاید آپ نے بھی نام سنا ہو، دیکھی ہو، تو امید ہے کہ پڑھی بھی ہوگی آپ لوگوں نے، یا پڑھی ہوگی یا آپ کے کمرے میں پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا تو آپ نے بیٹا اس کو پڑھا ہوگا، پڑھی ہوگی، یا پڑھی نہیں ہوگی تو کم از کم آپ کے کمرے میں پڑھی ہوگی۔ پڑھی میں تھی یہ استاد جی الحمدللہ۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہو نا، میں تو اپنے طالب علم سے مزاحن دل لگے کے طور پہ ایسے کہتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اللہ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے بیٹا کہ 2 مختلف عاملوں کے 2 معمولوں پر عطف کرنا، یہ مسئلہ آتا ہے ہدایت النحو کے اندر، منصوب اپنا اس کی توابع کی بحث میں، جو توابع کی بحث ہے نا، اس توابع کی بحث میں تابع بحرف میں بنا بے تابع بعطف الحروف، اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ 2 مختلف عاملوں کے 2 معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، تو اس میں کل 3 مذہب ہیں، تو وہاں یہ مسئلہ اسی میں سے ہم اس کو بناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں معمول بھی 2 ہیں، عامل بھی 2 ہیں، وہ یوں ہیں کہ لفظ اشربو من البانہا و اسمدو بابوالہا، اب یہ پہلا البانہا اس کے لیے حکم ہے اشربو، اور دوسرا جو معمول کھڑا ہے ابوالہا، اس سے پہلے اس کا عامل دوسرا محذوف ہے، وہ ہے اسمدو ابوالہا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کئی ساری حدیثوں سے ہمارے اکابر علماء نے کئی مختلف سندوں سے اس کو ثابت کیا ہے کہ وہاں یہ باقاعدہ لفظ راوی خود بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اشربوا من البانہا،
کہ تم جا کے اونٹوں کے پیشابوں کو اپنا دودھوں کو پیو، البان لبن سے دودھوں کو پیو، وثمدو من ابوالہا، اور ان کے پیشابوں کو مالش کے طور پہ جسم پہ ملو۔ یہ تو اب وہ پینے کا حکم نہیں ان کے لیے حکم مالش کا ہے، الگ لگانے کا ہے جسم پر، اور پینے کا حکم صرف لبن دودھوں کے لیے ہے۔ اب گویا کہ اشربو الگ عامل ہے اور اسمدو الگ عامل ہے، من البانہا الگ معمول ہے اور من ابوالہا الگ معمول ہے۔ تو دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں کا یہاں عطف ہوا ہے کہ ابوال کا عطف کر دیا اب البان پر، من البانہا و ابوالہا۔ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ بیٹا۔ تو یہ ہماری طرف سے جواب ہے، اور دوسرا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہ ہے بطور علاج کے، اور تداوی بالحرام کے ہم بالاتفاق قائل ہیں سارے علماء کہ جب کسی بیماری کا اور کوئی علاج نہ ہو تو پھر حرام چیز سے علاج کرنا بقدر ضرورت بالکل جائز ہے۔ دوسرا جواب ہماری طرف سے یہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرمانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو یہ فرمایا یہ تو بیماری کے علاج کے لیے فرمایا، اور حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، لہٰذا اس بیماری کا علاج اسی میں تھا، تو اس لیے حضور نے ان کو یہ فرمایا، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ حکم منافقوں کو کافروں کو دیا ہے، وہ مسلمانوں کو نہیں دیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بیٹا ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا جنازہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھایا، جب اس کو دفن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ تمہارے بھائی پر قبر تنگ کر دی گئی ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے۔ پھر صحابہ نے حضور نے پھر دعا فرمائی، قبر کشادہ ہو گئی، اللہ پاک نے مہربانی فرما دی۔ صحابی نے اس کو تجسس کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو جب پتہ کیا گھر میں تو گھر والوں نے بتایا یہ بکریاں پالتا ہے، اس کا کام چرواہا تھا بکریوں کا، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان کے پیشاب سے اس کی احتیاط نہیں ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے پھر حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ استنزہوا من البول فإن آمت عذاب القبر منہ، کہ اس سے پیشابوں سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر، اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ تو اب وہاں بھی تو بکریاں تھیں، معقول اللحم جانور تھے، ان کے بارے میں یہ بات آئی، حضور نے اس کے تناظر میں یہ فرمایا۔ آگے بات سمجھ، اب ادھر حضور کا حکم یہ عام ہے، اس میں کوئی خاص بیماری کا یا خاص کوئی مسئلے کا حل کے طور پر نہیں فرمایا کہ پیشاب سے بچو، مطلقاً فاستنزہوا من البول فإن آمت عذاب القبر منہ، اس سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ فرمایا، اور ادھر یہ، تو اب اس میں تعارض بھی آیا، تو یہ اس حدیث کو جو استنزہوا والی ہے، بچنے والی ہے، حرمت والی ہے، منع والی ہے، یہ راجح ہوگی۔ تو یہ ہمارا اور جواب ہے بیٹا، یہ امید ہے آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے، اللہ اکبر، باب الوضوء قبل الطعام و بعدہ۔ اب یہاں وضو سے مراد وضوء لغوی ہے، یہاں وضو سے مراد کیا ہے بیٹا؟ وضوء لغوی، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ منہ دھونا، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، یہ مراد ہے کہ باب ہے وضو کرنا قبل الطعام، کھانے سے پہلے، و بعد الطعام، اور کھانے کے بعد۔ تو اس وضو سے مراد کیا ہے بیٹا؟ وضو لغوی ہے، وضو شرعی جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، مکمل وضو، 4 فرائض، اتنے سنتے ہیں، اتنے مستحبات فلاں، یہ وضو مراد نہیں ہے، بلکہ وضو لغوی جس کو ہاتھ منہ دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانے کے بعد بھی۔ تو یہاں سند ہے، حضرت امام ترمذی کے استاذ ہیں یحییٰ بن موسیٰ، اور دوسرے استاد تحویل سند کے بعد حضرت قتیبہ، اور صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قرأت فی التورات، میں نے تورات کتاب میں یہ بات پڑھی تھی، ان برکت الطعام الوضو، کہ کھانے کی جو برکت ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، بعدہ وضو کے بعد۔ فذکرت ذلک للنبی، جب میں مسلمان ہوا، کیونکہ یہ پہلے اس مذہب میں رہے تھے،
یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہر مذہب نے بڑا ان کا لمبی سٹوری ہے کہ یہ کہاں کہاں سے حق کی تلاش میں کتنے مذاہب بدلتے رہے، کتنے کتنے مذہب والوں کے پاس ان کے مذہب کو سیکھنے کے لیے ان کے ماہرین کے پاس جاتے رہے، کتنا لمبا سفر کیا اس اللہ کے بندے نے اپنے حق کی تلاش میں۔ پھر ایک قافلے کے ساتھ یہ اس بات کو سن کر کے کہ مدینہ مکہ میں وہاں ایک نبی آئے گا تو اس طرف میں سفر کر جاؤں، شاید میری ملاقات ہو جائے۔ اہل کتاب کے علماء میں سے کسی نے اس کو بتایا کہ آپ حق تلاش کرنا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، زمانہ قریب ہے، ان قریب وہ آخری نبی کا بعثت مبعوث ہونے والا ہے۔ اب یہ یہاں آئے، جس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے دھوکہ کیا اس بیچارے کے ساتھ، اس کو اپنا غلام زہر کر کے آ کے مکے میں بیچ دیا۔ پھر یہ بہت سارا عرصہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، غلامی کی حالت میں مسلمان ہوئے۔ پھر اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکت سے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق اور غلام بنے کہ حضور نے ایک موقع پر فرما دیا سلمان منی، سلمان تو میرے خاندان میرے گھر کا آدمی ہے، اہل بیت میں سے قرار دیا، حالانکہ یہ عربی بھی نہیں تھے، اجمی ہیں، فارسی زبان والے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے اسی بات کا تذکرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے بعد کیا۔ وَأَخْبَرْتُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، میں نے حضور کو اس چیز کی خبر دی جو میں نے تورات میں پڑھا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ تورات میں تو صرف اتنا تھا نا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اور ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوو۔ آگے بات سمجھ بیٹا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اگلا باب ہے باب فی ترک الوضوء قبل الطعام، کہ اگر کوئی بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا، ہاتھ پاک ہیں صاف ہیں، ہاتھ نہیں دھوتا اور کھانا کھا لیتا ہے تو اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگانا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، ایسا تیسا ویسا ہے۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، جہاں شریعت میں گنجائشیں ہوں نا وہاں بندے کو دوسرے پر بالکل فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، پھر بھی دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا وضو یعنی ہاتھ دھونے کے چھوڑ دینے میں کھانے سے پہلے۔ اس میں حضرت احمد بن منی، امام ترمذی رحمہ اللہ کے اسے احمد بن منی، تو وہ حضرت عبداللہ بن حضرت صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیت الخلاء سے، یعنی استنجا کر کے، ظاہر استنجا کے ساتھ تو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، فقرب الیہ الطعام، پھر حضور کے قریب کیا گیا کھانا، فقالو، پر صحابہ نے عرض کیا الا ناتی کا بے ودو، کیا نہ لائیں ہم آپ کے پاس وضو کا پانی۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا وضو اگر واو کی زبر کے ساتھ ہو تو پانی کو کہتے ہیں، اور اگر وضو واو کے پیش کے ساتھ ہو تو وضو کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے پاس وضو نہ لیں، یعنی وضو کرنے کا پانی، ہاتھ دھونے کا پانی، وہ نہ لیں ہم آپ کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کالا، تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، مجھے وضو کا حکم نماز کی طرف کھڑے ہونے کے وقت ہے، ہر وقت مجھے وضو کا حکم نہیں ہے۔ اب دیکھیں حالانکہ ہر وقت با وضو رہنا کتنا بیس برکت ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضو شرعی بھی نہیں فرمایا، اور پانی کو جو فرمانے لگے کہ لے آئیں اس کا بھی روک دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جب میں وضو شرعی کروں گا نماز والا تو پھر پانی استعمال کروں گا۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے کے لیے الگ سے ہاتھ نہیں دھوئے، وہ جو استنجا کرتے ہوئے وہاں جو بیت الخلاء میں کیا ہے وہ بیت الخلاء استعمال کرتے ہوئے جو ہاتھ دھولے گئے اس کو کافی سمجھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اگلی یہاں پر وقال علی بن المدینی، یہ بھی محدثین میں سے ایک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید جو ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، کانا سفیان الثوری، وہ فرماتے ہیں کہ تھے سفیان ثوری یکرہ غسل الید، وہ مکروہ سمجھتے تھے ہاتھ دھونا قبل الطعام، کھانے سے پہلے، اور تھے وہ مکروہ سمجھتے ان یوضع الرغیف تحت القصعۃ، یہ کہ جیسے آج کل روٹین ہے نا کہ بڑے سارے برتن میں نیچے روٹیاں رکھیں گے، روٹیوں کے اوپر سالن کا ڈونگا یا سالن کی پلیٹ رکھ لیں گے، یہ اس کو وہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ دیکھو روٹی نیچے ہے
اور روٹی کے اوپر تم نے سالن کا ڈونگا یا سالن کا وہ پلیٹ اوپر رکھ دی ہے۔ تو فرمایا حضرت سفیان ثوری ایک تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مکروہ سمجھتے تھے جب ہاتھ پاک صاف ہوں، اور دوسرا وکانا یکرہ ہو، اور اس کو مکروہ سمجھتے کہ رکھی جائے الرغیف روٹی تحت القصعۃ پیالے کے نیچے، پلیٹ پیالہ ڈونگا اس کے نیچے روٹی رکھ کے اوپر یہ رکھ دیا جائے، تو اس کو بھی وہ مکروہ سمجھتے تھے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ باب ما جاء فی اکل الدبا۔ اب اگلا باب ہے کہ جو کدو ہے، جس کو ہم کدو کہتے ہیں، دبا کہتے ہیں اس کو، تو اس کے کھانے کے بارے میں یہ باتیں آپ نے تو پڑھی ہوئی ہیں کہ کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا سبزیوں میں سے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں زیادہ شوربہ بن سکتا ہے اور تھوڑے کہ سالن زیادہ آدمیوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ غریب کے لیے تھوڑا ایک کدو بھی ہو، کلو کدو کا ہو، 10 آدمیوں کا سالن بنا سکتے، جتنا چاہو شوربہ بڑھا دو، نخرے نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے یہاں کون سا پلنا پلنا ہے، مر کے قبر میں کیڑوں ہی نے کھانا ہے نا، تو اتنا زیادہ جسم کو نخرے دار نہ بناؤ، نازنین نہ بناؤ، اس کی زیادہ اتنا خاطر تواضع نہ کرو، نازک بدن نہ بنو کہ کل کیڑوں مکوڑوں کی خوراک۔ ہاں اگر ان کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، چلو کوئی اچھی خاصی موٹی تازی چیز ان کو مل جائے گی، صاف ستھری۔ تو فرمایا باب ما جاء فی اکل الدبا، کدو کے کھانے کے بارے میں جو آیا ہے۔ حضرت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت ابی طالوت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ داخل ہوا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر، وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ، اور وہ کھا رہے تھے قرعہ کو، وَهُوَ يَقُول، اور وہ فرمانے لگے، یا لَكَ شَجْرَةً ما احبک الی لحب رسول اللہ۔ اب یہ قرع جو ہے یہ کہتے ہیں ٹکڑوں کو، وہ جو قدوں کے ٹکڑے ٹکڑے تھے ان ٹکڑوں کو وہ کھا رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے یا اللہ کے شجرتن، آئے ہوئے درخت، یعنی کدو کے درخت کو کہہ رہے تھے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پسند فرمایا ہے، تو کتنا درخت ہے اپنا۔ ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سالن تھا یا وہ چیز تھی وہ زیتون میں پکی ہوئی تھی، اور زیتون جو درخت ہے اس کی تو خود قرآن کے اندر بھی اس کو شجرہ مبارکہ کہا گیا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو یہ بھی وجہ کہ وہ اس کی وجہ سے کدو کی وجہ سے نہ فرما رہے ہوں بلکہ زیتون کی وجہ سے فرما رہے ہوں کہ تو ایسا درخت ہے مبارک ہے، یا لک شجرۃ ما احبک الیہ، کتنا تجھے محبوب رکھتے تھے، یعنی نہیں محبوب تھا تو میری طرف، بلکہ کس وجہ سے میری طرف محبوب، لحب رسول اللہ ایاک، چونکہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھا اس وجہ سے میں تجھے محبوب رکھ رہا ہوں، ورنہ میری تیری طرف کوئی محبت والی چیز نہیں تھی، مجھے میرا تیری طرف جھکا اور میلان نہیں تھا، نہیں محبوب رکھتا میں تجھے، یا نہیں محبوب تھا تو میری طرف، بلکہ اب جو محبوب ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجھے محبوب رکھنے کی وجہ سے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو بھی اور اس کو اپنا کدو کو بھی پسند کیا، محبوب رکھا، اس وجہ سے پھر صحابہ اور بلکہ آج تک اولیاء اللہ ان ساری چیزوں سے، حضور سے محبت رکھنے والا ہر بندہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا تعلق ہے۔ اس لیے اگلا باب یہاں زیتون کے بارے ہی قائم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں دیکھا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتتبع فی الصحفۃ، آپ پیچھے کر رہے تھے، تتبع تلاش کر رہے تھے پیالے میں، کس کو، یعنی الدبا کدو کو۔ جب حضور کو میں نے دیکھا کہ حضور کدو کے ٹکڑے بڑے سارے پیالے میں سے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، تو بس ہمیشہ رہا میں احبہ، میں بھی اب اس کو کیا کرتا ہوں، محبوب اور پیارا سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار کیا۔ باب ما جاء فی اکل الزیت، زیتون کے کھانے کے بارے میں جو آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں پر روایت ہے زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ حضرت عمر سے کہ بے شک
اللہ اکبر۔ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوا الزیتا، کھاؤ تم زیتون کو، ودہنوا بہ، اور مالش کرو اس کے ساتھ، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، بس بے شک وہ برکت والے درخت سے ہے، اس لیے تم اس کو کھاؤ اور اس کے ساتھ مالش بھی کرو کیونکہ یہ برکت والے درخت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ ابو اسید جو ہیں ابو اسید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان سے روایت ہے، فرماتے کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلوا من الزیت، کھاؤ تم زیتون میں سے، ودہنوا بہ، اور اس کے ساتھ مالش تیل بھی لگاؤ، فإنہ شجرۃ مبارکہ، بس بے شک یہ برکت والا درخت ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا اور اس کی برکت کی صراحت فرمائی۔ باب ما جاء فی الاکل مال مملوک، اب یہ ہے کھانے کے آداب میں سے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ فلانے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، میں ڈاکٹر ہوں اور فلانا تو میرے آفس کا چپڑاسی ہے، اور وہ تو جھاڑو دیتا ہے، وہ تو ملازم ہے، وہ تو چھوٹا سا ہے، فلاں ہے، گھٹیا سا ہے، میرے ساتھ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائے۔ کئی سارے گھروں میں دیکھا ہے بیچارے